سولر پروب کا سورج کی طرف کا حصہ 4.5 انچ موٹی وائٹ شیلڈ کا بنا ہے۔ یہ وائٹ شیلڈ کاربن کمپوزٹ کے مٹیریل سے خاص طور پر یوں تیار کی گئی ہے کہ یہ زیادہ تر ہیٹ کو منعکس کر دے گی، یعنی میکسیمم ہیٹ کو ریفلیکٹ کرے گی۔ اس سے اسپیس کرافٹ کے پیچھے والا یہ حصہ ٹھنڈا رہے گا۔ اس پیچھے والے حصے کے آلات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پائپس ہیں جن میں پانی گردش کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہاں 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اور کہاں کاربن چھوڑ کچھ بھی ہو، اسے تو لمحوں میں پگھل جانا چاہیے۔ تو بات یوں ہے کہ سورج کے 61 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں پارکر سولر پروب ہوگا، یہاں 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ان پارٹیکلز کا ہے جو اس حصے میں پھیلے ہوتے ہیں، لیکن یہ پارٹیکلز بہت دور دور پھیلے ہوتے ہیں، جبکہ اس جگہ عمومی درجہ حرارت 1300 سے 1400 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جسے پارکر سولر پروب اپنے زبردست ڈیزائن کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے، بلکہ اس کا کیمرہ اور سینسرز بھی بخوبی کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ نہ ہو گیا تو یہ کم از کم 7 سال تک یوں ہی تجربات کرتا رہے گا۔ پارکر سولر پروب 7 سال میں سورج کے گرد 24 چکر لگائے گا اور پھر سورج ہی میں غوطہ لگا کر ختم ہو جائے گا۔ اس کی بھیجی تصاویر کے ذریعے سورج کے کچھ حصے کا ایک تفصیلی نقشہ، ڈیٹیلڈ میپ بھی تیار کیا جائے گا، لیکن یہ نقشہ سازی آسان نہیں ہوگی کیونکہ سورج کا سائز بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اگر 100 زمینوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا جائے تو یہ سورج کا ڈایامیٹر یعنی قطر ہوگا۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہمارے پورے نظام شمسی کے تمام سیارے 600 مرتبہ ڈال دیے جائیں تو بھی تھوڑی بہت جگہ بچ جائے گی۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ سولر سسٹم کا 98% سے زیادہ وزن، 98% سے زیادہ صرف سورج کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی کشش بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہ کشش اتنی زیادہ ہے کہ 8 بڑے اور درجنوں چھوٹے سیارے، 170 چاند اور ان گنت شہابیے اربوں سال سے اس کے سحر سے نہیں نکل پائے۔ ہمارا سورج 4 ارب سال سے چمک رہا ہے اور اندازہ ہے کہ مزید 4 ارب سال تک یوں ہی چمکتا رہے گا۔ لیکن اس کی چمک آتی کہاں سے ہے؟ سورج 4 ارب سال سے روشنی کیسے دے رہا ہے؟ اس کا جواب ہے نیوکلیئر فیوژن، ہائیڈروجن بم کے دھماکے۔ سورج دراصل ایک گیس کا بہت بڑا گولا ہے۔ اس گولے میں سب سے زیادہ ہائیڈروجن، تھوڑی سی ہیلیم اور بہت ہی معمولی مقدار میں دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چمکتا کیسے ہے؟ سورج کے مرکز میں بے پناہ گریوٹی، کشش ثقل کے باعث پروٹون یعنی ہائیڈروجن کے چارجڈ ایٹم ایک دوسرے سے اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے چپک کر رہ جاتے ہیں، گویا ان میں پیار ہو جاتا ہے، اور ہائیڈروجن کے پروٹون کے مل جانے سے نیا ایٹم ہیلیم وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہیلیم کا ذرہ ہائیڈروجن کے ان ایٹم سے بہت ہلکا ہوتا ہے جن کے ٹکرانے سے وہ بنا ہوتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اگر یہ ان سے ہلکا ہے جن سے یہ بنا ہے تو وہ باقی میس کہاں چلا گیا؟ تو اس کا جواب ہے آئنسٹائن کے پاس۔ جی ہاں، آئنسٹائن کی مشہور زمانہ ایکویشن E=mc² کے مطابق یہ میس انرجی میں بدل جاتا ہے، اور یہ انرجی کا ذرہ فوٹون کہلاتا ہے۔ یہ فوٹون کسی دیوانے کی طرح سورج کے اندر مرکز میں مختلف ایٹم سے ادھر ادھر ٹکراتا پھرتا ہے۔ اسے سطح پر آنے میں ہزاروں یا لاکھوں سال لگ جاتے ہیں، مگر ایک بار جب یہ سورج کی سطح پر آ جائے تو اسے ہماری زمین تک پہنچنے میں صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بس اتنی سی دیر جتنی دیر میں آپ گرما گرم ہیڈ لائن سنتے ہیں، فوٹون سورج کی سطح سے آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سورج کی روشنی میں کچھ دیکھیں یا اس وقت دیکھ رہے ہوں تو جان لیں کہ یہ روشنی کا مہمان ہائیڈروجن بم کے دھماکوں سے پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام فوٹون ہے، جو کروڑوں کلومیٹر دور سے آیا ہے، بڑے جتنوں سے آیا ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ یہ روشنی کا ذرہ جو آپ کی دنیا کو روشن کر رہا ہے، ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک راز بھی ہے، اور وہ راز ہے ہماری زمین کو سب سے سستی اور کبھی نہ ختم ہونے والی توانائی دینے کا راز۔ ویسے تو سولر انرجی سے سب واقف ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں